اس لیے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی جو راحتیں تقسیم کر رکھی ہیں بظاہر ساری راحتیں نظر آتی ہیں، لیکن اس کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک حقیقی راحت، ایک صوری راحت۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ شداد بادشاہ کو جو راحت ملی ہوئی تھی وہ راحت تو تھی، لیکن وہ صوری راحت ہے، وہ صورتاً راحت نظر آتی ہے، صورتاً سامان شاہی نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ راحت نہیں، کیونکہ غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ بگوڑے غلام کو جو راحت ملی تو کیا راحت ملی؟ جو اپنے مالک کو پہچانتا نہیں ہے، جو اپنے خالق کو پہچانتا نہیں ہے، جو اپنے رازق کو جانتا نہیں ہے، اس کے پاس اگر سامان راحت ہے تو وہ کیا راحت ہے؟ وہ تو ایک باغی بندہ ہے، وہ تو باغی کی راحتیں ہیں، تو باغی کی راحتیں تو سوری راحت ہیں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت ملی، جو راحت ملی، وہ حقیقی راحت ہے۔ اس لیے حقیقی راحت ہے کہ یہ سلیمان بندہ جو ہے بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کا اتنا فرما بردار ہے، اپنے مالک اور خالق کو اتنا پہچانتا ہے کہ گھوڑے کو پر قدم رکھنے اور سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے پوری تورات تلاوت کر لیتا ہے۔ اس لیے روایات میں آتا ہے وہ گھوڑے کے رکاب پہ پاؤں رکھ کے ابھی اس کے اوپر بیٹھتے ہی تھے، اس دوران میں پوری تورات تلاوت کر لیتے۔ جو بندہ اپنے آقا کا اس طریقے سے دیوانہ ہو اور ہر لمحے اس آقا پہ نگاہ ہو اور وہ یہ سمجھے کہ یہ جتنے سامان شاہی عطا کیے گئے اس کے فضل سے مجھے ملے ہیں، ورنہ میری اپنی کوئی مجال نہیں ہے، اس کو بھولا نہیں۔ تو دیکھو شداد کو جو راحت ملی وہ راحت سوری ہے، صورت اور راحت نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے لیے وبال اور عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیوچر اس کا کیا ہے؟ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہے۔ جیسے دنیا کے اندر باغی بظاہر کتنے اچھے خوبصورت محل میں رہتا ہو، لیکن اس کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ اس نے بغاوت کی ہے، اور حکومت وقت کسی وقت بھی اس کو اچک لے گی اور اس کو بغاوت کے مقدمے میں قتل کرے گی۔ اور ادھر سلیمان علیہ السلام کو جو راحت ملی، یہ راحت جو ہے یہ حقیقی راحت ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر کے اپنے قلب کو اس مالک کے ساتھ جوڑتا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے راز سے نفع بھی اٹھاتا ہے، یہ حقیقی راحت ہے۔